اگلا پیغام آپ کے اور میرے لیے آیت نمبر 56 میں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں جہنم کی سختی کا بتا دیا۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے، چاہے وہ کفر زبان سے کریں چاہے وہ کفر عمل سے کریں، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو احکامات سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم جس 21 سینچری میں رہ رہے ہیں تو اتنی ماڈرن جو ہے وہ ایج میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے یا اس کام کو کرنا چاہیے، یا نقاب کر لینا یا حجاب کر لینا یا پھر کوئی بھی ایسا کام، یا اپنی روایات کو چھوڑ دینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے لوگ کر رہے ہیں، نہ خیر ہے، اگر میں نے نہ کیا تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ہماری آیت کا کفر کیا، ہمارے احکامات کا کفر کیا، ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اور آگ کا عذاب کیسا ہوگا کہ جب کھالیں پکیں گی اور کھالیں جل جائیں گی تو دوبارہ بدلی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اور میں، ہم جب پڑھتے ہیں نا، مطلب ہم جب عذاب کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ بال سارے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سنسنی سی دوڑ جاتی ہے کہ اتنا سخت عذاب کیسے برداشت کریں گے، ہم کیسے یہ سب کر سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے نا کہ جب ایپیڈرمس جل جاتی ہے تو دوبارہ آ جاتی ہے، ہم جب اپنی سکن کی فرسٹ لیئر ہماری ختم ہوتی ہے دوبارہ آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم بدل دیں گے، ہم کھالیں بدل دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کھالوں کی یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ دن میں 20 دفعہ بلکہ شاید سینکڑوں مرتبہ عمل میں لائی جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ملتی ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے، اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے جو گردن تک کا فاصلہ ہے نا، کانوں کی لو سے لے کے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی اور ایک داڑ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ آپ سوچیں اگر 70 بالشت موٹائی ہو کھال کی اور وہ کھال جلے گی تو وہ کہاں تک اپنا اثر دکھائے گی۔ اور ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں جی، کچھ دن تو جہنم میں رہیں گے پر کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے۔ نہیں، ہمیں اس جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ ہم پڑھ چکے کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، اعدت للکافرین، وہ تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم نے اس سے بچنا، ہمارے لیے تو جنت ہے، وہ جنت جس میں اللہ ہماری مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن شرط کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ایمان لانا تو شرط ہے ہی ہے، عمل بھی شرط ہے۔ ہمارا خالی ایمان ہمیں جنت تک نہیں لے جا سکتا، ہمیں عمل بھی کرنے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں خوبصورت بیویاں ہوں گی اور گھنی چھاؤں ہوگی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں اتنی گھنی چھاؤں کی راحت میں لے جائیں گے جب آپ انتہائی تھکے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے انسان کسی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں بہت زیادہ گرینری ہو، جہاں صحیح گھنے سایہ دار درخت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انہیں یہ سب کچھ دوں گا، شرط کیا؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے، اور نیک عمل ہی ہمیں اس نعمت تک لے کر جا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ 100 سال چلتے رہیں تب بھی، اور اس سواری پہ سوار ہو کر چلتے رہیں تب بھی آپ اس کے درخت کے سائے کو کور نہیں کر سکتے۔ اسے شجرۃ الخلد کہا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے چاہنے والوں کو یہ سائے نصیب کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم اور دیا، آیت نمبر 58 کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ،
اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یقیناً وہ بہتر ہے جس کی نصیحت تمہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا امانت دار تک پہنچانی ہے۔ دوسرا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، چاہے اس کے جو فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، اپنا عزیز قریبی کوئی بھی ہو، فیصلہ ہمیشہ انصاف کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ امانت کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو ادا کر دو، اور جو تمہاری خیانت کرے تو تم اس کی خیانت مت کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور امانت کا ادا نہ کرنا یہ بھی منافقین کی صفات میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 عادتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اس میں سے ایک یہ کہ جب اسے کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اسی طرح انصاف کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ عدل و انصاف سے فیصلے کرو، اور یہاں ذہن میں رکھیں کہ عدل و انصاف سے فیصلہ صرف قاضی عدالت میں نہیں کرتا، جج یا وکیل نہیں کرتے، بلکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہم اپنے گھروں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال کرو، یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہ کرو۔ اور آگے ہم سورہ الانعام میں بھی یہی پڑھیں گے کہ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی کہ ہم نے کسی صورت بھی عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا، خواہ معاملہ ہمارے اپنے گھر کا ہی کیوں نہ ہو، ہماری اولادوں کا، ہمارے خاندانوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا پیغام ہمارے لیے اگلی آیت میں، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اختیار والوں کی، یعنی کہ آپ اگر اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو ہمیں ہماری اسلامی ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت لازم ہے۔ اور پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز کے تنازع میں پڑ جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے اور بہت اچھا ہے تعویل کے اعتبار سے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم ملزوم قرار دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی محبت کرنی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہے، ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر انسان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اگر کبھی دنیا میں رہتے ہوئے کہیں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف کی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کے پس منظر میں یا اس حکم کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ اور یہاں یہ جو بات کی گئی نا کہ اگر اختلاف میں آ جاؤ تو کیا کرو، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوٹاؤ، اس سے مراد ہے کہ اگر کہیں تنازع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھنا ہے۔ کسی تیسری شخص کی اطاعت یا شخصیت کی اطاعت دین کے معاملے میں نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمیں پیغام دیا گیا آیت نمبر 63 کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ اللہ پر خوب روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی اختیار کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ پس منظر میں تو یہود و نصارہ کے قصے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اگر کوئی بندہ اس کی بات آپ کے خلاف مزاج ہے تو آپ درگزر کر دیں۔
آپ کی اور میرے لیے اس آیت میں کیا پیغام ہے کہ جب ہم دین پہ چلتے ہیں، ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، ہم مصحف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے کیا روش اختیار کرنی؟ نمبر 1، اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، حد الامکان درگزر کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو ہمیں نامناسب لگی، تو ہم نے اس سے درگزر کرنا ہے۔ سیکنڈلی، اسے نصیحت کرتے رہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھاتے رہیں، وقتاً فوقتاً کہتے رہیں۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بات کرنا یا بتانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں بہت دفعہ بتا چکی، بھائی نہیں سنتی، اب میں کیا کروں، نہیں سنتا اب میں کیا کروں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم بتاتے رہیں، ہم نصیحت کرتے رہیں، لیکن نصیحت کیسی ہو؟ ایسی بات جو دلوں میں اثر کرے، بات کا انداز ایسا ہو کہ جو دل میں اترنے والا ہو۔ بعض دفعہ ہم بات کرتے کرتے اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ اگلا بندہ ہماری بات سننا نہیں چاہتا۔ ہم نے بات سنانی ہے دین کی، ہماری ذاتی کوئی بات نہیں ہوتی، دین کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ ہر صورت میں ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے اچھے انداز میں بات کرنی تاکہ اگلے بندے کے دل میں وہ بات اترے۔ اور پھر ایک اور پیغام، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ تمہارے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان پاتے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا، اگر ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو سنتا ہے، اس پر وہ عمل کرے، اس کی اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداری کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو مانے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے تو وہ ہمارے لیے استغفار کرتے، ایسا ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان پر درود پاک پڑھ کر اور درود شریف کی کثرت کے ساتھ، نوافل کی کثرت کے ساتھ، ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، کہ ہم جب سجدوں کی کثرت کریں گے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے، حوض کوثر ہمیں نصیب کریں گے، اور اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ہمارے لیے معیار صرف اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت ہونا چاہیے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ ہمیں بتا دیا گیا ہمارے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات نوٹ کریں، اگر احادیث صحیح نہ ہوتی تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلنا ہے، آپ کے فیصلوں کو ماننا ہے، آپ کی بتائی گئی سنتوں اور آپ کی بتائی گئی شریعت پر ہم نے چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں ہمیں بتایا کہ جو بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ انہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جن پر اس نے انعام کیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ انعام یافتہ لوگوں میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل تھے۔ اس کا جواب ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کریں گے جو نبی ہوں گے، صدیق، شہداء اور صالحین، اور یہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ جب ہمیں ان سے محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب،
ایک بندہ وہاں ہوگا، یعنی ایک شخص، ایک آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ اگر آپ کی محبت کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہے تو یقیناً ہم ان کا ساتھ پائیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا دل کرتا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر یہی ہماری سوچ ہوگی، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کے سائے نصیب کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ جنتوں میں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہماری پیاری ازواج مطہرات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ازواج مطہرات، ہماری امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات اگر میں ازواج مطہرات کہا اور اس کے ساتھ ہماری لگ گیا تو بعض دفعہ فوراً سے مجھے میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات ایسے کیوں بولی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اور ہماری، ہم سب کی امہات المؤمنین، ہماری ماؤں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا کافی ہے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا؟ آیت نمبر 71 کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اب بچاؤ کا سامان، آپ اور میں جنگیں تو کر نہیں رہے، ہم جہاد تو کر نہیں رہے، لہٰذا ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے اپنی آخرت کا سامان تیار کرنا ہے۔ ہمیں وہ تیاری کرنی ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تک لے جائے، ہمیں جنت کے اونچے درجات تک لے جائے، ہمیں عرش کے سائے تک لے جائے، ہمیں ایسا بننا ہے۔ اگلی آیت میں ہمارے لیے ایک حکم ہے، ایک پیغام، اور وہ پیغام جس سے اس وقت امت مسلمہ ساری آنکھیں بند کیے ہوئے پرسکون ہو کے بیٹھی ہے۔ آیت نمبر ہے 75، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان ناتمام مردوں، عورتوں اور چھوٹے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی فریاد کو یہاں کوٹ کر رہے ہیں جو اس وقت، اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں تو سب سے زیادہ کریٹیکل صورتحال فلسطین میں ہے۔ ساری امت مسلمہ خاموش ہے، سارے اپنے رمضان کے سبزی فروٹ خریدنے میں لگے ہیں، عید کی شاپنگ میں لگے ہیں، ہمیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر عوام تھوڑی بہت تکلیف میں ہے بھی، آپ اور میں شاید صرف دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے حکمران خاموش ہیں۔ اگر ساری امت مسلمہ کے حکمران ڈٹ جائیں یا پھر ہماری عوام ڈٹ جائے، جیسے ہماری عوام الیکشن میں دھاندلی کے لیے دھرنے کر سکتی ہے، ویسے اگر فلسطین کے لیے دھرنے کریں تو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی دے گی، یا ساری کی ساری امت مسلمہ اگر کوشش کرے، ان کے لیڈرز کوشش کریں، تو اسرائیل کی جرت نہیں کہ وہ فلسطین کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو قیامت کے نزدیک جو کافر ہوں گے وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن تم مالوں کی ہوس میں گرفتار ہوگے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے، IMF سے قرضہ لینے کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اتنے اپنے حالات خراب نہ ہوں اس کے لیے فلسطینیوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ ساری خاموش ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس آیت پہ غور کریں تو ہمارا ایمان جاگ جائے، شاید کہ ہمارے حکمران، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدلے اور امت مسلمہ کے سارے حکمران، سارے مسلم ممالک جمع ہو جائیں تو شاید کچھ نہ کچھ ان کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کی فریادوں کو تمہیں سننا چاہیے، تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارا حال تو ان لوگوں جیسا ہو گیا ہے جس کی ڈیٹیل آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77 میں دے رہے ہیں کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پہلے جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو جہاد سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اتنی ڈرنے لگی جیسے وہ اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اللہ کا ڈر زیادہ نہیں ہوا بلکہ لوگوں کا ڈر زیادہ ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہنے لگی، اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے؟
کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت بہتر ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی جہاد کرے گا، ٹھیک ہے، یہ منافقوں کا حال ہے، جو آج ہمارا حال ہے، ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، یہ تو رویہ منافقوں کا تھا۔ منافقوں کا کام تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں جہاد کریں، منافقوں کا کام تھا کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ آج ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور ہو گیا ہے، اللہ ہمیں اس ایمان میں تقویت دے اور ہمارے دماغوں میں یہ باتیں بیٹھ جائیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، اگر ان لوگوں کو کوئی بھلائی ملتی تو وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو وہ کہتے یہ تیری طرف سے ہے، یعنی کہ وہ نبی کو قصوروار ٹھہراتے۔ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جہاں جس کو جس طرح آزمانا چاہیے یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کہہ رہے انہیں کیا ہو گیا ہے، لا یقادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھتے ہی نہیں، انہیں بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو بھلائی تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں ملتی ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ کو لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کامیابی کا اور ناکامی کا معیار بتایا۔ کامیابی ملے گی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ وہ سراسر اللہ کی طرف سے ہے۔ ناکامی ملتی ہے تو یا تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے، یا ہم سے کوئی کمی رہ گئی، یا پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہمارے لیے کہیں اور آسانیاں دے دیں۔ لہٰذا کرنا کیا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْكُمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تبھی جا کے ہمیں آخرت میں اجر ملے گا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی۔ اگلا پیغام ہائی لائٹ کرنے والا ہے آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر عربی زبان کا لفظ ہے، غور کرنا، فکر کرنا، کسی بات کی تہ تک جانا، سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہے کیا۔ یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ اب یہاں پر اپنے لیے سوال لکھیں، میں نے قرآن میں آج تک کتنا تدبر کیا؟ ہم 5ویں پارے پر ہیں آج الحمدللہ، لیکن ہم زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار آئے ہیں۔ کیا جو زندگی میں نے گزاری اس میں تدبر کرتی رہی؟ کیا میں قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتی رہی؟ کیا اس قرآن کو میں نے ویسے سمجھا جیسے سمجھنے کا حق تھا؟ آپ کے لیے یہ کوشچن ہے، ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، میں نے قرآن میں کتنا تدبر کیا، میں نے کتنا غور و فکر کیا، میں نے اس کی آیات کو جانچنے اور سمجھنے کی کتنی کوشش کی۔ فار ایگزامپل ہم نے آج شرک کی ایک آیت پڑھی، آپ میں سے کوئی ایک بندہ کیا اس بات پہ سرچ کر سکتا ہے کہ شرک کیا کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اس کے اوپر ایک اچھی سی اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں کہ میں نے اس شرک سے بچنا ہے، یہ چیز شرک اکبر میں آئے گی، یہ چیز شرک اصغر میں آئے گی؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک آیت پڑھی یا ہم نے آیت پڑھی افلا یتدبرون القرآن، تو کیا میں قرآن پہ تدبر کرتی ہوں؟ قرآن میں کتنا کچھ ہے جس پہ میں نے آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے لیے تیاری کرے، جو سیکھے گا اور جس کا جس طرح سے عمل بدلے گا اس کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آپ جب ایسا کچھ کریں بنائیں تو بے شک مجھے پرسنل میں شیئر کیا کریں، تو اس میں سے جو مجھے لگے گا کہ گروپ میں بھیجنے کے قابل ہے میں انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھی شیئر کروں گی۔ آگے اگلا پیغام اللہ نے ہمیں دیا آیت نمبر 85۔ دیکھیں ذرا، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ نیکی یا بھلے کام کی سفارش کیا ہے؟
ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جاتے جاتے کسی سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ فرض کریں آپ نے ایک پوائنٹ کا پوچھا، ایک جگہ کا پوچھا کہ یہ جگہ کہاں ہے. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ جگہ، آپ یہاں جائیں، رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں، آگے سے آپ کو فلاں جگہ سے گاڑی ملے گی، آپ پہنچ جائیں گے. ایک بندہ آپ ایک بندے سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اسی طرف جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں اور میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا. ایک طریقہ یہ ہے. ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کی طرف لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کا راستہ بتانا، اور تیسری ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. فرض کریں آپ کو پتہ لگتا ہے کسی جگہ درس ہو رہا ہے، کسی جگہ قرآن کا بیان ہے، آپ خود بھی جائیں. آپ کا کام ہے آپ اس کو اپنے سٹیٹس پہ شیئر کر دیں. ویسے بھی تو ہم اتنے سٹیٹس لگاتے ہیں نا، ہم لوگوں کو بتا دیں فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو آئے. تیسری چیز یہ کہ ہم اس میں کر دیں مینشن کہ ہم نے جو بھلائی ہے، جو بھلائی کا کام ہے، اس میں اگر آپ جا رہی ہیں، فرض کریں آپ گاڑی پہ جا رہی ہیں، آپ کی گاڑی میں آپ کے ساتھ 4 لوگوں کو ساتھ لے کے جانے کی گنجائش ہے، آپ اپنے ارد گرد کے 4 لوگوں کو تیار کریں. آپ کہیں دیکھو میں جا تو ویسے بھی رہی ہوں، گاڑی میں نے لے کے جانی ہے، میرے پاس جگہ ہے، گنجائش ہے، آپ چاہیں تو آپ آ سکتی ہیں، میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے دوں گی. یہ ہے نیکی کرنا بھی، نیکی کی سفارش بھی کرنا. کہ آپ یہاں سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو دیکھنا پلیز یہ بھی کر لو وہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. سفارش کا مطلب یہ کہ آپ اسے اس کی طرف لے کر جائیں. آپ نے ایک اچھی بات پڑھی، آپ نے سٹیٹس پہ لگا دی، لیکن سٹیٹس پہ اچھی بات لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ بعض دفعہ آگے حدیث چل رہی ہوتی ہے، آگے قرآن کی آیت ہوتی ہے، آگے کوئی بہت پیارا کوٹ ہوتا ہے کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی محدث کا، اور اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی ایوائڈ کریے گا. تیسری چیز یہ کہ ہم نے برائی خود بھی نہیں کرنی، برائی کسی کو کرتے دیکھ کر بھی منع کرنا ہے، اور برائی کی تشہیر بھی نہیں کرنی. 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خود برائی کریں، دوسرا یہ کہ آپ برائی کو سٹیٹس پہ، آپ کو گانا پسند آیا آپ نے سٹیٹس پہ لگا لیا، آپ نے اپنے بچوں کی برتھ ڈے کی پکس بنائی اور آپ نے اس کے پیچھے گانا لگا کے سٹیٹس پہ شیئر کر دیا. بچوں کو نظر الگ سے لگے گی، جو گانا سنے گا، گانا سننے کا گناہ اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. وہ آپ کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے اگلے بندے نے دیکھا. تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ برائی خود بھی نہیں کرنی، کوئی کرے اس کو کرتے دیکھ کے روکنا ہے، اور اس کی تشہیر کا کہیں پر بھی حصہ نہیں بننا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلا پیغام ہمیں اگلی آیت میں دیا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، آپ جواب میں السلام علیکم ورحمہ کہہ دیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. ہمارے ہاں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب پورا سلام دیا جاتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں واہ بھائی واہ، آج تو لگتا ہے بڑی مولوی بن کے آئی ہو، بڑی مولویانی بن گئی ہو، اتنا لمبا سلام دیا ہے. ہم طنز کر کے اگلے بندے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ ہمیں اتنا لمبا سلام نہ کرے. جب آپ کسی کو سلام کریں، اللہ حکم دے رہا ہے نا، آپ کا یہ اور میری بات نہیں ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم میں کوئی سلام کرے اس کا اچھا جواب دو، اس کو لوٹاؤ زیادہ الفاظ کے ساتھ. اگر زیادہ الفاظ کے ساتھ نہیں لوٹا سکتے تو کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ لوٹا دو. ہم کیا کرتے ہیں، سوال لکھیں اپنے لیے. آپ کسی شادی کی تقریب میں گئیں اور آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا جس سے عرصہ ہو گیا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے دل میں خیال آ گیا، اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ایسے کیا اور سائیڈ مار لی، اور بعد میں بڑے فخر سے سب کو بتایا تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اگنور کر دیا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں نے تو جواب ہی نہیں دیا، میں تو کہا میں کیوں اس کو جواب دوں، یہی آئی ہے کہ میں اس کو جواب دوں. تو اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. پہلے تو بہتر ہے سلام کرنے میں پہل کر لیں، اگر نہیں تو جب آپ کو سلام کیا جائے تو اس کا بہت اچھا جواب دیں. اور یہ جواب صرف سلام کی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. لوگوں کو دعائیں دینا سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. اور اگر ہم سلام کی بات کریں تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جب گزرتے تو راستے میں اگر ایک درخت بھی آتا تو درخت کے ایک سائڈ سے گزرتا، دوسرا دوسری سائڈ سے، اور آگے جا کر دونوں سلام میں پہل کرتے. مطلب ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ میں زیادہ نیکی لے جاؤں. آج اگر آپ ایک بندے سے کال پہ بات کر رہے ہیں، وہ کال 2 دفعہ ڈسکنیکٹ ہو اور آپ دونوں دفعہ سلام کریں تو اگلا فوراً کہتا ہے اب بھی تو کیا تھا، پھر سے سلام.
اب بھی تو کیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں ہم دنیا جہان کی اتنی باتیں کرتے ہیں وہاں اگر ہم سلام کو ریپیٹ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بچوں کی عادت بنائیں صبح اٹھ کے بچے سب کو سلام کریں، اپنی عادت بنائیں خود اٹھ کے سب کو سلام کریں، سلام کی کثرت کریں، گھر میں آنا جانا، کسی سے ملنا ملانا سلام. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بہت عرصے بعد گھر میں آتا ہے وہ تو سلام کرتا ہے، لیکن نارملی کیا ہوتا ہے بچے اسکول سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو اس میں سلام نہیں ہوتا. ہاں کوئی مہمان آئے گا تو اٹھ کے سلام کر لیا جائے گا. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کرنی ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ دیا کرتے تھے. آپ جب کسی کے گھر جائیں آپ جا کر ان کو دعا دیں، آپ بیٹھیں آپ نے کچھ کھایا پیا آپ ان کو دعا دیں. اگر آپ کو کوئی عربی کی دعا نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ آپ اردو میں دعا دے دیں، آپ پنجابی میں، آپ اپنی جو بیسک لینگویج ہے آپ اس میں دعا دے دیں. بندہ دعا کے الفاظ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. بہتر ہوتا ہے مسنون دعاؤں کا آنا، لیکن اگر کسی کو مسنون دعائیں نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے زبان سے بھی دعا دے کر اچھے الفاظ کے ساتھ اگلے بندے کو خوش کر سکتی ہیں اور اپنی نیکیوں میں اور اپنے نامہ اعمال میں اجر کا اضافہ کر سکتی ہیں. آگے جنگ کی کچھ آیات ہیں آیت نمبر 92 تک، تو ان پہ بات اس دفعہ ہم نہیں کریں گے. آیا نمبر 93 پہ بات کریں گے جس میں ہمارے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی مومن کو ارادتاً یعنی قصداً قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے. نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا. دوسرا یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ ہوگا. ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. واعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سزائیں بتا دی اس شخص کے لیے جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. ٹارگٹ کلنگ ہو گئی یا چوری ڈاکے کی صورت میں ہو گئی، کسی بھی صورت میں اگر آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں تو اس کی سزائیں ساری ہیں. غصہ ہے، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے، ہمیشہ اسی میں رکھیں گے، اور غصے سے کے ساتھ لعنت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی خاص بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، لہٰذا قتل جیسے گناہ کبیرہ سے حتی الامکان بچنا ہے. اگلا پیغام ہے ہمارے لیے آیت نمبر 95 میں، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے. اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں، اور بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجوں میں بہت فضیلت دی. اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں ہمیں پیغام دیا گیا کہ جہاد کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، چاہے وہ جہاد آپ اپنی جان سے کریں چاہے وہ جہاد آپ اپنے مال سے کریں. اب یہاں بات کرتے ہیں جہاد کی، تو آپ اور میں اگر اس وقت موجود ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک آزاد مسلم ریاست ہے جس میں آپ کو اور مجھے تیر تلواریں لے کر نیزے بھالے لے کر کسی کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں اترنا. پھر ہم جہاد کیسے کریں گے؟ سوال ہے کہ میں جہاد کیسے کروں گی؟ تو ہمارا جہاد کیا ہے؟ امام بہقی کی ایک روایت ملتی ہے شعب الایمان میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے، جو گناہوں سے معافی مانگ لے، گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے. اب ہمیں پتہ لگ گیا جہاد کا اور ہجرت کا مطلب. ہم نے اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرنی ہے. ہمارا یہ جو 5 فٹ 6 فٹ کا جسم ہے،
ہم نے اس جسم کو اللہ کی اطاعت پر لانا ہے، یہ ہے بیسک جہاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے کو نہ کرنے والے پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ کوشش کرتی ہیں برائیوں سے نکلنے کی، کوشش کرتی ہیں نیکیوں پر عمل کرنے کی، تو یہ کوشش بھی شمار ہوگی، یہ کوشش کا بھی اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے درجات ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہم ایک قدم بڑھائیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت پانا آسان کر دیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں، علم سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں، اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی کوشش کریں، اپنے وقت کو اس کے لیے لگائیں، اپنی جان کو کھپائیں۔ آپ اور میں گھر بیٹھے رہیں گے تو ہم امت وسط کا کردار کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے علم کے لیے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں تو ہمیں علم کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر اور معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں اور اپنی نسلوں کو بھی بدلیں۔ لیکن جو لوگ آیت نمبر 97 دیکھیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اب یہاں پر نا یہ تو بات تو بیسیکلی ان لوگوں کی ہو رہی تھی کہ جو جہاد جو ہے وہ زمین سے نکل کے جہاد کرتے اور زمین سے نکل کے دوسری جگہ موو آن کرتے اور وہاں اسلام پر چلتے۔ ہم اگر اپنی بات کریں، اگر ایک شخص جس نے بچپن سے لے کے اب تک قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھا، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا، دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو اس دفعہ چونکہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ قرآن سے اپنے لیے پیغامات اکٹھے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہم جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سے پوچھیں بتاؤ جی تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ تو ہم اگر آپ یہ لاجک دیں فرشتے کو کہ اصل میں نا میں نے بچپن سے جن سے پڑھا تھا نا تو انہوں نے مجھے ایسے ہی پڑھایا تھا تو پھر میں ایسے ہی پڑھتی رہی، پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا نا، پھر میرے بچے تھے، پھر میں نے ان کی شادیاں کرنی تھیں، پھر میں نے گھر بنانا تھا، پھر میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں قرآن کو دوسری طرح سیکھتی۔ اور پھر یا پھر ہم یہ لاجک دیں کہ اصل میں نا میری زبان پہ چڑھ گیا تھا، پھر ایک دفعہ چیز چڑھ جائے پھر کہاں بھولتی ہے، تو لہٰذا میں نہیں بدل سکی۔ یہ عذر فرشتے ہم سے قبول نہیں کریں گے۔ فرشتے کہیں گے اچھا کیا تمہارے محلے میں تمہارے علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا جو تمہیں قرآن پڑھاتا، جو تمہیں قرآن کی تجوید پڑھاتا، قرآن کے مخارج سکھاتا، قرآن پڑھنے کے طریقے بتاتا، قرآن کا ترجمہ پڑھاتا یا تفسیر پڑھاتا؟ تھے نا۔ ہم میں سے ہر بندہ، اگر 250 لوگ اس وقت سن رہے ہیں تو 250 لوگوں میں سے 250 میں سے شاید گنے چنے ہوں گے جو آلریڈی قرآن کی کسی کلاس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتے ہوں گے، اور ریزن کیا؟ اصل میں بچپن میں پڑھ لیا نا، اب اتنا ٹائم نہیں ملتا، اب کیا کریں، زبانوں پہ چڑھا ہے، اب ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے کہ ہم اب نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جب چھوٹے تھے، آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی ہے، جو 50+ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگ بڑے تھے، آپ لوگ اپنے بچپن میں یہ جوانی میں تھے، اس وقت جو کپڑے، یہ جوتے پہنے جاتے تھے وہ اتنے اس طرح کے نہیں تھے جو آج ہم لوگ پہنتے ہیں۔ اس ٹائم پہ تو میجورٹی لوگ فلیٹ اور پیلس پہنتے تھے۔ آج جا کر وہ ٹرینڈ ایک چینج ہوا ہے۔ آج آپ کو اس عمر میں 50-60 سال کی عمر میں جو کپڑے یا جو سٹف ملتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ وہ کپڑے تو آج کل ہم شاید ان کے پردے بنا کے یا بیڈ شیٹیں بنانا بھی پسند نہیں کرتے، ہم ان کو کہیں استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جب جب ہم زندگی میں آسائشوں کو بدلتے ہیں، اگر ہم آسائشیں بدل سکتے ہیں، ہم اپنے کپڑے جوتے بدل سکتے ہیں، ہم اپنا طرز زندگی بدل سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم قرآن پڑھنے کا طریقہ بدل سکتے؟ ایک سوال ہے، اپنے لیے لکھیں اور اپنے لیے کوشش کریں، نیت کریں کہ میری جتنی زندگی ہے، اگلی ساری زندگی اور اس رمضان میں کوشش کروں گی کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں۔
اصل تو بات قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، لیکن تجوید بھی ضروری ہے۔ تجوید سے پڑھیں تاکہ ترجمہ غلط نہ ہو جائے، اس کا مطلب غلط نہ ہو جائے۔ اور ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہے، ہمارے گروپس میں پڑھنا چاہے، یا ہمارے گروپس کے ہی ممبر سے سیپریٹ کلاس کو لینا چاہے تو وہ بھی اویلیبلٹی ہے۔ آپ مقصد کیا ہے کہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس قرآن سے اپنی غلطیوں کو ختم کریں، جو مین مقصد ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے، ہم اپنی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین درجات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر یہ سفر شروع ہوا اور سفر مکمل ہونے سے پہلے زندگی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور پیغام خوشخبری دے دی۔ آیت نمبر 100 کو دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، یہ ہے ہمارے لیے، ہم اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، قریب کے مدرسے میں چلے جائیں، جامعہ میں چلے جائیں، آپ کے قریب کوئی پڑھانے والا ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ آپ اپنے موبائل پہ پورا دن ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ دیکھنے کے بجائے موبائل پہ کلاس لینا چاہیں، آپ موبائل پہ پڑھ لیں گھر بیٹھے۔ آج تو وہ سہولتیں موجود ہیں جو آج سے پہلے تو شاید کبھی بھی نہیں تھیں۔ ٹیکنالوجی کا اتنا بہترین دور ہے، اگر آج بھی ہم ہیلے بہانے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر کوئی نکلے گا اور پھر راستے میں اسے موت آ گئی، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک پارہ پڑھا، 2 پڑھے، ایک سورہ پڑھی، ایک آیت پڑھی، زندگی نے ساتھ نہ دیا، اللہ کہہ رہا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ ایک دفعہ شروع تو کریں، اگر سفر مکمل نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ اجر کو ہمارے لیے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 101 نمازوں کی قصر کا حکم آ گیا۔ جنگ میں اور سفر میں نمازیں قصر کرنے کی اجازت ہے، آپ نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اجازت صرف جنگ کے لیے تھی، بعد میں اسے یعنی کہ جنگ کے سفر کے لیے تھی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام سفر کے لیے بھی قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، لہٰذا اس کے صدقے کو قبول کرو، یعنی کہ ہمیں حتی الامکان اگر ہم سفر میں ہیں اور سفر لمبا ہے تو آپ اس میں نماز قصر کر لیتے ہیں، اور جب قصر نماز پڑھی جائے گی، فجر مکمل ہے، ظہر کے 2 فرض ہیں، عصر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر، یا وتر آپ جتنے مرضی پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں ایک اور پیغام ہے کہ سفر میں تو نماز قصر کرنی ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد یا عام روٹین میں گھروں میں نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یعنی کہ جب تم حالت امن میں ہو پوری نماز پڑھو، گھروں میں ہیں ریلیکس ہیں پوری نماز پڑھیں، ہاں کہیں جانا ہے مجبوری ہے آپ فرض بھی ادا کر کے جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسان کر دیا دین کو۔ آپ نے کسی شادی میں جانا ہے آپ ادا کر کے چلی جائیں، اگر ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نماز رہ جائے گی آپ پہلے پڑھ کے چلی جائیں، جمع صلاۃ عین کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگلی نماز تک واپس آ جائیں گی اور آپ کی ایک نماز درمیان میں آئے گی تو واپس آ کے دونوں اکٹھی پڑھ لیں۔ مقصد یہ کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، عام روٹین میں نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، مقررہ وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کہیں مجبوری ہے، کہیں آنا جانا ہے، آپ کا سفر ہے، تو پھر آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں اور نمازیں قصر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تمہیں شناسا کیا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ آخرت بددیانتی سے ہر حال میں روکا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ غلط ہے، ایک بندہ غلطی پہ ہے، اس کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کسی بھی دھوکہ دینے والے، دغا باز اور گناہ کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ اس نے
کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تو یہ وہ لوگ ہو تم کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ دنیا میں تو بندہ آپ کو باتوں میں گھیر سکتا ہے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے آپ کو باتوں میں لے لے گا، آپ شاید اس کا ساتھ بھی دے دیں، آپ کو نہ پتہ چلے اور آپ ساتھ دے بھی دیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر قیامت کے دن کیسے پتہ چلے گا، آخرت میں ساتھ کون دے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، آیت نمبر 110 اپنے پاس ہائی لائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ایک شرط رکھی آپ کے اور میرے لیے، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر ثم استغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم کے ساتھ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اگر کوئی شخص برائی کرے گا، غلطی کرے گا تو پھر استغفار کرے، پھر بخشش مانگے، پھر وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن شرط کیا؟ جب ہم اپنی بخشش مانگیں، لیکن جو گناہ کرتا رہے اس کا گناہ کا بوجھ اسی پر ہے، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہاں جو کوئی شخص گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کی ذمہ تھوپ دے، اس نے پھر بڑا بہتان لگایا اور کھلا گناہ کیا۔ ایک بندے نے غلطی یہ کی کہ خود گناہ کیا، دوسرا اس نے یہ غلطی کی کہ اس نے اس گناہ کا الزام دوسرے پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واضح گناہ ہے، اثم مبینہ ہے، کھلا گناہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے تو پھر کون ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح احکامات بتا دیے، لیکن اگر کوئی شخص، آیت نمبر 115 کو دیکھیں، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے گا اور تمام مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا، تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہدایت پتہ لگ گئی، ہدایت واضح ہو گئی، اس کے باوجود اگر انسان گمراہی میں ہی رہنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اسے وہی فائدے، وہی نفع اسی چیز سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے، لیکن اینڈ پہ اسے جہنم میں ڈالیں گے، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی سورج اور ستارے ہیں، چاہے وہ کوئی ولی اولیاء ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیں گے۔ آپ کسی زیارت پہ جا کے بیٹا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی زیارت سے آپ کو بیٹے دے دیں گے، ایسے ہی تو نہیں نا ڈولے شاہ کی چوئیاں اتنی گھوم رہی۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو جس نیت سے، جس ارادے سے کہیں جائے گا، جس چیز کے پیچھے پڑے گا، اللہ اسے اسی کے حوالے کر دے گا، اور جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تب تک شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا، اور اس پیغام کو تو ہمیں اپنے دماغوں میں بہت اچھے طریقے سے بٹھانے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، آیت نمبر 118، 119، 120 غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان وہ جسے اللہ نے لعنت کی اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ تیرے بندوں میں سے میں
اپنا مقرر کیا گیا حصہ لے کر رہوں گا، میں تیرے بندوں کو ان کے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، میں انہیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں، انہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ساتھی بنائے گا وہ یقیناً کھلے خسارے میں ڈوبے گا۔ شیطان ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، انہیں سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح پیغام دیا ہے ہمیں۔ اگر شیطان کے راستے پہ ہم چلیں گے، شیطان جھوٹی امیدیں دلائے گا، شیطان ہی ہے نا جو ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے خیر ہے کر لو کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے اللہ اب اتنا بھی ظالم تھوڑی ہے کہ تمہیں اتنی سی بات پہ پکڑ لے گا، اللہ جی بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو کچھ نہیں کہے گا۔ اور جی بندے تنگ نظر ہوتے ہیں، اللہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، اللہ ہمیں کیوں نہیں بخشے گا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، شیطان نے دماغ میں ڈالا ہے۔ اسی وجہ سے ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جو آیا نا کہ میں نے سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اس وقت جو مشرکین تھے نا وہ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کے کان یا اس کا کوئی جسم کا حصہ چیر کر انہیں اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی جو ہے نا وہ کسی کے لیے وقف کر دی اور آپ پھر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، تو یہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یہ جانوروں کے کان چیر کر وقف کر دیتے، اور یہ اس لیے کرتے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ اور پھر شیطان نے کہا کہ میں انہیں کہوں گا کہ اپنی صورت کو بگاڑ دیں۔ آج کل آپ دیکھیں لڑکے لڑکیاں بن رہی ہیں، لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں، اور ایک طوفان بغیرتی میں کہوں گی شاید برپا ہے ہمارے ارد گرد۔ اور پہلے ایک وقت یہ تھا کہ جب یہ آیت آتی تھی تو بات صرف آئی بروز تک ہوتی تھی، بات صرف اپر لپس تک ہوتی تھی، آج تو بات پلاسٹک سرجری تک چلی گئی، اور بات پلاسٹک سرجری تک پہنچ گئی اور کاسمیٹک سرجری تک پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ جو سرجری کروا کے اپنے چہرے کے خد و خال کو بدل دے، اسے کیا ضرورت ہے؟ آپ سرجری کرواتے ہیں اور صرف اس لیے کہ آپ کی بریسٹ زیادہ اچھی ابھر جائے، آپ سرجری کرواتے ہیں کہ آپ کی بٹک ابھر جائے، یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ایک عورت اگر جس بھی کنڈیشن میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے شوہر کی نظر میں اسے بہت اٹریکٹیو بنایا ہوتا ہے، اور یہ نکاح کی طاقت ہوتی ہے۔ کیا ضرورت ہوتی ہے ہم سرجریز کرواتے پھریں، ہم اپنے منہ اور گردن کو کھنچواتے پھریں؟ اور پہلے تو ہم صرف مطلب میں اس آیت پہ صرف آئی بروز کی بات کیا کرتی تھی، کیونکہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا آئی بروز پہ ہی زیادہ بات ہوتی تھی کہ لوگ آئی بروز بناتے، اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو شوہر کی خوشی کے لیے بنا رہے ہیں، جبکہ وہ شوہر قیامت کے دن ہمیں اللہ کے غصے سے نہیں چھڑائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ لڑکے ہیں تو انہوں نے پونیاں بنائی ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں تو انہوں نے بوائے کٹ اور بیبی کٹس کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے حساب سے نہ دوپٹے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی آپ کی حالت ہے۔ لڑکے ہیں تو وہ میک اپ کر کر کے، اور ایون اگر آپ پاپولیرٹی کے لیے ویڈیوز بنا کے گھومتے ہیں، آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مرد عورت بنتا ہے یا عورت مرد بنتی ہے، تو یہ بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا اور آپ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے درپے ہو گے؟ نہیں کریں ایسا۔ اور پرمننٹ کے لیے تو پھر ظاہر ہے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ جو مستقل اپنی حیت کو بدل دے گا، اپنے نقش و نگار کو بدل دے گا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوگا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جگہ جہنم ہے جس سے وہ کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ہم انہیں جنتوں میں لے جائیں گے، ایسی جنتیں جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ ہمارا ایمان ہے۔ آپ اور میں اس بات پر دل سے یقین رکھتے ہیں، اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آج مشقت اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا اجر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا کہ جو برا کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور جو کسی کو اور وہ پھر جو برا کرے گا اس کو سزا تو ملے گی، اس کا ہمدرد، اس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان والا ہو، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ،
وہو مؤمن، اگر کوئی ایمان والا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک کام کرے گا فاولئک یدخلون الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ تو پھر جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا، انہیں ان کا حق اسی طرح دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ بھی اسی طرح، برائی کا بدلہ بھی اسی طرح۔ آگے آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے پھر بات کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ سے عورتوں کے بارے میں یہ فتویٰ مانگتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں کہ انہیں ان کا مقرر حق جنہیں تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے میں رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اسے پوری طرح اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے پھر دونوں کمزور ہستیوں کا ذکر کیا، عورت کا اور یتیم کا، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی عورت تمہیں نہ اچھی لگے اور تمہیں لگے کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو کیا کرو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اسے اپنے ساتھ ہی رکھو، صلح بہتر چیز ہے، وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر چیز ہے۔ کوشش کرو کہ لڑائی جھگڑے میں ایگو نہ آئے، ایک بعض دفعہ معافی مانگ لے، بعض دفعہ دوسرا مانگ لے، حتی الامکان گھر جڑے رہیں، گھر نہ ٹوٹیں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اگلی آیت میں کہ تم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، چاہے تمہیں اس کی کتنی خواہش کیوں نہ ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے نا، تو وہ ہمیشہ کمزوری اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم 2 شادیاں یا 3 یا 4 کرتے ہو تو ایسا نہیں کرنا کہ تم ایک کی طرف تو بالکل مائل ہو جاؤ اور دوسرے کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انصاف اور عدل سے کام لیا جائے۔ آپ نے شادی کرنی ہے، آپ دوسری کریں، تیسری کریں، لیکن آپ انصاف کے ترازو کو ہاتھ میں رکھیں۔ ہاں، اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ جو محبت نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے وہ نکاح ٹوٹتے ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جب ایک نکاح عورت کا ایک مرد سے ٹوٹتا ہے نا تو پھر اسے یہی ہوتا ہے کہ جس نے میری قدر نہیں کی میں اس کے پیچھے کیوں رہوں، یا میں اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کروں۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ عورت اور مرد کو نکاح کی وجہ سے جو محبت دیتے ہیں، نکاح کے بعد اس محبت سے بے نیاز بھی کر دیتے ہیں۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ نکاح نہ ٹوٹے، ہر صورت میں عورت بسی رہے، لیکن بعض دفعہ حالات اتنے کریٹیکل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے جو پیچھے آیت پڑھی تھی نا کہ تم عورتوں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتے ہو، اگر وقت آ جائے آپ کو بیوی کو طلاق دینے کا تو اس صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ آپ واپس نہ لیں۔ ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ لیا کہ طلاق دینا انتہائی ناپسندیدہ ہے، ایون حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند طلاق ہے، لیکن بعض دفعہ مجبوری میں دی جانی چاہیے اور دینی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اس کے ساتھ کولو قرار کیے ہیں، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہوتا ہے، اور جب دیں طلاق دیں تو اچھے طریقے سے دیں، اور طلاق کا تو کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے جو میاں بیوی کے آپس میں اٹریکشن ہوتی ہے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اس زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ایون مرد تو پھر بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، عورتوں کے لیے شاید زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے کس کا ایک شعر پڑھا تھا، طلاق تو دے رہے ہو مجھے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ عورت اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ، ایون اپنی جوانی لٹا دیتی ہے، وہ خود انتظار کرتی ہے کہ سارے کھا پی لیں اور تب میں کھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی محبت سے بنایا ہے، عورت کی خمیر میں محبت شامل ہے اور وہ بہت اچھی محبت دیتی ہے، لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دور ہونا پڑ جاتا ہے، بٹ اگر دور ہوں تو پھر عورت کے ساتھ زیادتی آپ کسی صورت بھی نہ کریں۔ اگلا پیغام جو ہمیں دیا گیا آیت نمبر 134، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم دنیا چاہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا دیں گے، اگر ہم دنیا آخرت دونوں چاہیں گے ہمیں دونوں ملیں گے۔ اور پھر اس سے اگلا حکم اگلی آیت میں، اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔
گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے، وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو تم کر رہے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ چاہے گھر ہے، چاہے معاشرہ ہے، چاہے بڑا کوئی عدالتی کارروائی ہے، تینوں صورتوں میں ہمیں عدل و انصاف پر مضبوطی سے چلنا ہے۔ آپ کی اپنی غلطی ہے تو بھی مان لیں، کسی اور کی غلطی ہے تو بھی اس کی غلطی کا اس کے ساتھ اس کا ساتھ نہ دیں۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی آپ کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ ہمیشہ غلطی اپنی ہے، اپنی غلطی کو مان لیں، اپنی ایگو کو کبھی آڑے مت دیں، اور اگر کسی اور کی غلطی ہے تب بھی اس کا ساتھ نہ دیں، چاہے آپ کا اس سے جو بھی رشتہ ہو۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں باخبر ہوں، مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں ایک اور پیغام، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا، وہ تو پھر بہت بڑی گمراہی میں دور جا پڑے گا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، یہ آیت ہے غور طلب، پھر ایمان لایا، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی راہ ہدایت دے گا۔ ایمان لانا، پھر کفر کر دینا، پھر ایمان لانا، پھر کفر کر دینا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایمان لے آئے اور آپ اس ایمان پر ساری زندگی قائم رہے، ایک یہ ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں، آپ دل سے تو کہتے ہیں، اقرار باللسان، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، وہ تصدیق بالقلب، ہم دل سے تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم عملی کفر پہ آ جاتے ہیں۔ ہم لیگلی تو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے شناختی کارڈ پہ، ہمارے پاسپورٹ پہ تو مسلم آئیڈینٹی ہماری لکھی گئی ہے، لیکن ہم زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود عمل میں کہیں بہت پیچھے ہیں، تو عمل کے کفر کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ ہمیں حتی الامکان عملی کفر سے بھی بچنا ہے اور ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگلا جو حکم ہے وہ بہت سخت ہے، آیت نمبر 140، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور تمام منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اسلام کے خلاف باتیں کرنا، اسلام کے خلاف باتیں سننا، جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی کسی محفل کا حصہ بننا، ہمیں اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ ہم نے حتی الامکان اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، کسی ایسی محفل کا حصہ نہ بنے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اسی طرح کوئی بھی ایسی پوسٹ جو آپ پڑھیں جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا جائے، اسے شیئر بھی نہ کریں، اس پہ ہنسے بھی نہیں، اس پہ کمنٹس بھی پاس نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کیونکہ ایسے انسان کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے، وہ دل سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کا مذاق اڑائے اور اسلام کی اقدار کا مذاق اڑائے۔ اگلا پیغام، آیت نمبر 144، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اس ٹاپک کو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے دوستی کس سے کرنی ہے؟ مومن سے، ایسے مومن سے جو باعمل ہو۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور پھر منافق کے بارے میں آ گیا، منافق ہوتا ہے کلمہ گو مسلمان، جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، دل میں اس کے دل میں اسلام کے لیے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ عمل میں پختہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار ہو، ہاں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پہلے غلطیاں ہو گئیں، منافقت میں رہے، زندگیاں غلطیوں میں گزار دیں، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اس کے بعد زندگی خالص اللہ کی رضا کے لیے گزارو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم و آمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اس کے شکر گزار رہو، اگر تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا شکر کرنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ملے گا کہ میں تمہیں سزا دوں؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، ہمارے لیے زمین بنائی، سورج، آسمان، چاند، تارے، ہمارے کھانے کا انتظام کیا، ہمیں آسائشیں دی، ہمیں زندگی دی، ہمیں رشتے دیے۔ اللہ پھر ہمیں سزا کیوں دینا چاہے گا؟ اللہ پھر کیوں ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ سوال کریں ذرا اپنے آپ سے، اگر اللہ جہنم میں کسی کو ڈالے گا تو کیوں ڈالے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ان شکرتم، اگر تم شکر کرتے رہو، وآمنتم، اور تم ایمان لائے رہو، اگر تم میری باتیں مانتے رہو، میری نعمتوں پر شکر کرتے رہو، میرے کہے گئے احکامات پر عمل کرتے رہو، تو میں کیوں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا؟ جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں میں کیوں تمہیں سزا دوں گی، تم تو میرے اتنے پیارے بیٹے ہو، لیکن تنگ کرو گے تو پھر ڈانٹ تو پڑے گی نا، اگر غلطی کرو گے تو سزا تو ملے گی۔ اللہ کا بھی یہی انداز ہے کہ میں کیوں، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا اگر تم یہ سب کچھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے، اس کو خوب علم ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ اسے کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کلمہ پڑھنے والے کسی بھی شکر گزار کو نہیں ڈالیں گے جہنم میں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر کھڑی ہوں، میں شکر کے کس درجے پر کھڑی ہوں۔ ہمیں ایمان لانا ہے اور شکر کرنا ہے، تبھی ہم عظیم درجے پا سکتے ہیں، تبھی ہم اللہ کی رضا پا سکتے ہیں۔ اس لیے تو ہمیں مسنون دعا میں دعا سکھائی گئی، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا الیک اواہا منیبا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت مانگنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھیں، اللہ ہمیں اس قابل بنائے ہم اپنی میں کو مار کے دوسروں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھ سکیں، اللہ ہمیں اس قابل بنائے ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی انا کو ختم کریں، اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اقرار کریں اور اس سے خوب گڑ گڑا کر اس رمضان المبارک توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔